فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ فجر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 4. کیسی پڑھتے ہیں؟ 2 سنت اور 2 فرض. میں اپنا سبق دہرا رہا ہوں، آپ میرے استاد بن جائیے. فجر کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 4. میرا انگلی نہ دیکھیے، آپ خود بولیے جو پڑھتے ہیں نا. کتنی پڑھتے ہیں؟ 4. 2 سنت اور 2 نفل، 2 فرض. 2 فرض. 4 2 سنت پہلے، 2 فرض بعد میں. 2 فرض مسجد میں پڑھنے چاہیے، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور 2 سنتیں ہم لوگ اکثر مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں. میرے آقا کی حدیث ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. فتاوی تاطار خانیہ کے حاشیے میں یہ حدیث ملتی ہے. علماء کرام سے میں اس لیے عرض کر دیا تھا کہ وہ اگر اس کا حوالہ معلوم کرنا چاہیں کہ مولوی صاحب نے کہاں سے پھینکی، تو میں نے بہت دور سے پھینکی. فتاوی تاطار خانیہ میں یہ حدیث موجود ہے. فرمایا فجر کی یہ 2 سنتیں جو تم پڑھتے ہو فرض سے پہلے، ان 2 سورتوں کو گھر سے پڑھ کے جایا کرو. اللہ سبحانہ و تعالی ان 2 سنتوں کو گھر میں پڑھنے والے کو 3 انعام عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. 3 انعام. 2 سنتیں گھر میں پڑھ لو، اور گھر میں پڑھنے کے بعد مسجد جایا کرو، گھر میں 2 رکعت پڑھو. جو رکعت پابندی کے ساتھ گھر میں پڑھتا ہے، اللہ اسے 3 انعام عطا کرتے ہیں. رکعتیں کتنی ہیں؟ 2. میں آپ سے اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ آپ کو سیکھ جائے، کچھ آ جائے ذہن میں. پچی کہ مولوی صاحب کے کہلو پر یاد نہیں رہی، یاد آ جائے، مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا، آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا. مجھے سنانے کا ثواب، آپ کو سننے کا، عمل کرنے کا ثواب، اور آپ کے عمل کرنے کی برکت سے مجھے بھی ثواب مل جائے گا. مولانا اشرف صاحب اللہ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں، تقوی میں، دیانت داری میں، امانت داری میں، ان کی دین میں، ان کی آخرت میں، ان کی دنیا میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان کی بزنس میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان کی جان مال عزت آبرو و اولاد ہر چیز میں اللہ برکت عطا فرمائے. انہوں نے یہ جو پروگرام رکھا ہے، آپ لوگوں سے تھوڑا وقت چرایا ہے آپ کی قیمتی وقت سے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ یہاں آئیں اور آ کر بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد سن کر چلے جائیں. مولانا محمود صاحب کتنے بیزی آدمی ہیں. میں ایک پروگرام لینے کے لیے 6 مہینے ان کی طرف جو ہے، میں انگلش میں کہوں تو بیگنگ کرتا ہوں. اور یہ لفظ کہتے ہیں آپ بیگنگ نہ کہا کریں، حکم کہا کریں. لیکن بیزی ہیں. آپ یہاں آئے اور آ کر آپ لوگوں سے خطاب کیا. میں سن نہ سکا، لیکن بعد میں سن لوں گا. اللہ اس خطاب پر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولانا آپ کو بلایا اور بڑے بڑے علماء کرام بلائے، اور کتنی خوبصورت یہ مجلس سجائی ہے. مقصد یہ ہے کہ کچھ یہاں سے اٹھیں تو پہلے سے جو نہیں تھا علم، وہ علم لے کر جائیں. پہلے علم تھا اسے تازہ کر کے جائیں، اس پر عمل کی نیت سے جائیں. اللہ تعالی ہم دونوں کا معاملہ بہتر فرمائے. آمین آمین. کا 3 انعام دیتے اللہ تعالیٰ. سب سے پہلا انعام یہ دیتے ہیں 2 رکعت فجر کی نماز، یہ سنتیں گھر میں پڑھنے والے کو اللہ سب سے پہلا انعام یہ دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گھر کے جھگڑے مٹا دیتے ہیں. گھروں میں کس کے جھگڑے نہیں ہوتے؟ ہر ایک گھر میں سنو جھگڑے جھگڑے. کیا مولوی صاحب، کیا غیر مولوی صاحب، کیا حاجی صاحب، کیا نمازی صاحب، کیا تبلیغی صاحب، کیا ذاکر صاحب، کیا کون صاحب. ہر ایک کے گھر میں کچھ نہ کچھ نہ. یہ ذاکر صاحب سے مراد مولانا ذاکر ٹیلر نہیں ہے، ذکر کرنے والے. کہیں آپ جا کے ان سے پوچھے ذاکر صاحب آپ کے گھر میں بھی جھگڑا ہے، مولوی صاحب نے بول دیا. اگر نہ ہوا ہو تو ان کی بیگم کہیں گے آپ جا کے کیا کیا سناتے تھے مولوی صاحب کو میرے خلاف. ذکر کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، طواف کرنے والے، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں. کہا 2 رکعت نماز گھر میں پڑھنے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھروں کے جھگڑے ختم کرتے ہیں. جھگڑے نفرتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب جھگڑے ختم ہوتے ہیں اللہ قلوب میں اور اللہ دلوں میں محبتیں پیدا کرتا ہے. آج ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے نفرت کرتی ہے، باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے نفرت کرتا ہے. لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، فساد ہے، گالی گلوج ہے، مار دھاڑ ہے. اب تو حالات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ بیٹا باپ سے کہتا ہے ابا بہت صبر کر لیا، اب اس سے صبر نہیں ہوگا، یا آپ منہ بند کر لیں یا پھر میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں. میں نے اپنی آنکھوں سے اس چھوٹی سی زندگی میں، اگرچہ چھوٹی سی زندگی بھی 50 55 60 سال کی ہے، 65 70 سال کی،
अब आप सोचते रहे कितने साल का मैं हूं। 50 से शुरू होकर 70 तक पहुंच गया हूं, और अगर आप कहें तो और आगे जा सकता हूं। वो बाबा बैठा हुआ था, तबलीगी जमात पहुंच गई गांव में, बाबा बैठा हुक्का ठीक रहा था, जमात वाले गए, उसके बाद सलाम अलैकुम, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, उन्होंने कहा कोई दीन की बात करनी है, उन्होंने कहा किसी और को सुनाओ, मुझे सब कुछ आता है। उन्होंने कहा बाबा फिर भी, उन्होंने कहा मुझे सब कुछ आता है, तुम जाओ आगे किसी को सुनाओ। उन्होंने कहा आपको आता होगा पर हमें सवाब ले लेने दो ना। हाँ, कहा पूछो क्या है। उन्होंने कहा गुस्ल के फर्ज कितने हैं, बस यही सवाल पूछना है, गुस्ल के फर्ज कितने। बाबे ने कहा 9। अमीर साहब कहने लगे नहीं, कहने लगे अच्छा 10 कर लो। कहा नहीं। उन्होंने कहा 15, कभी भी नहीं। चढ़ते चढ़ते 75 पहुंच गया, 75, और अमीर साहब अभी भी कह रहे थे नहीं। उसका पोता आया, उन्होंने कहा अब्बा क्या बहुत देर से दादा अब्बू क्या बहस लगा रखी है। उन्होंने कहा गुस्ल के फर्ज पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा दादा अब्बू कह दो ना 3। उन्होंने कहा चुप कर, मैं 10 से 75 पहुंच गया हूं, मान रहे तेरे 3 में मान जाएंगे। मैं 75 तक चला गया हूं, तू कहता 3, ये 10 से 75 तक नहीं माने हैं, पता नहीं 300 पे जाके मानेंगे, तू 3 पर इसको खड़ा कर रहा। किस घर में झगड़े ने? इतनी उम्र में मैंने अपनी आंखों से, इस गुनहगार आंखों से बच्चों को बाप को मारते हुए देखा है। सर फाड़ दिए, टांगे तोड़ दी, जख्मी कर दिया, लहू लहान कर दिया। मामूली मामूली बातों पर बेटी ने मां को थप्पड़ मार दिए। गाली गलूज तो बड़े दूर की बात है, वो तो बहुत मामूली बात होकर रह गई। अब तो हांडियां फेंकना, पांडे फेंकना, थप्पड़ मारना, लाते मारना अब ये आम होता जा रहा हमारे मुस्लिम मुआशरे में। लड़ाई झगड़े नफरतें माँ बाप और बच्चों के कुलूब में पैदा हो गई है। कहा हाँ, फजर की नमाज घर में पढ़ के 2 सुन्नतें घर में पढ़ के जाया करो, अल्लाह इसके बदले में तुम्हारे घर से झगड़े मिटा देगा। सास बहू के झगड़े खत्म होंगे, माँ बेटे के झगड़े खत्म होंगे, बेटे बाप के झगड़े खत्म हो जाएंगे। और ये मेरे आका का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा इनाम अल्लाह ताला ये देते हैं, 2 रकात सुन्नत पढ़ के जाने वालों को घर से अल्लाह ताला उसकी रोजी में बरकत का वादा फरमाते हैं, उसकी रोजी वसी कर देते। घर में 2 रकात नमाज पढ़ के गए तो अल्लाह वादा करते हैं कि बंदे तूने ये 2 सुन्नतें घर में पढ़ी है, मैं वादा करता हूं तेरे लिए रोजी में वसत का। अल्लाह उसकी रोजी में बरकत अता फरमाते हैं। और तीसरा इनाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूं अता करते हैं कि अल्लाह उसका खात्मा, उसकी मौत ईमान पे अल्लाह करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 3 इनाम अल्लाह की तरफ से सिर्फ 2 रकात फजर की सुन्नतें घर में पढ़कर जाने वालों को मिलता है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे आपको नसीब फरमाए, आमीन। लेकिन फजर की फर्ज मस्जिद में जाके पढ़ना। ऐसा ना हो मत आप लोग भी बड़े होशियार हैं, ऐसा ना समझ लें कि ये सुन्नत का ये फायदा है घर में पढ़ने का, तो फर्ज का तो बहुत ही फायदा हो, इसलिए हम फर्ज भी घर में पढ़ते हैं। नहीं भाई, फर्ज तो मस्जिद में पढ़कर जाने का सवाब ज्यादा है, सुन्नतें सिर्फ घर में पढ़ने का है।